حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ برحق ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ برحق ہیں، پھر حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ برحق ہیں، اور بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم حق چار یار کیوں کہتے ہیں خلافت راستہ کے جواب میں؟ یہ بات ذرا سمجھانی ہے جو نہیں سمجھ۔ خلافت کی قسمیں ہیں، حضور کی جانشینی کی قسم۔ یہ چار خلفائے راشدین جو ہیں، یہ موعودہ قرآن کے موعودہ خلفائے راشدین ہیں، یہ وہ ہیں جو مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ آیت استخلاف میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات میں اللہ نے جن سے وعدہ کیا ہے کہ تم میں جو ایمان و عمل صالح والے ہیں ان کو میں ضرور خلیفہ بناؤں گا، تو اس سے مراد حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی اور محققین نے یہ لی ہے کہ یہ صرف چار خلفائے راشدین کے لیے وعدہ ہے جو مہاجرین اولین میں سے ہیں، باقی مہاجرین اولین میں سے نہیں ہیں برا خلیفہ، لیکن قرآن کی جو خلافت موعودہ ہے راشدہ ہے وہ بالکل مخصوص ہے، اور اصل میں وہی معیاری ہے۔ حضور کے بعد چار خلفائے کی خلافت راستہ یہ قیامت تک کے خلافتوں کے لیے یہ ایک معیاری نمونہ ہے، کیونکہ قرآن کی قطعی نص میں اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں سے خلیفہ بناؤں گا، اور ان مہاجرین میں سے منکم میں سے کون خلیفہ بنے؟ یہی چار بن۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ حق جاریہ۔ اب میں ایک بات عجیب و غریب جو بعض لوگوں کے لیے پیش کرتا ہوں، ہم دیوبندی ہیں، پہلے سنی ہے پھر دیوبندی ہیں، کیونکہ سنی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں مرکز دارالعلوم دیوبند کو سنی مذہب کی حفاظت کے لیے قائم فرمایا۔ ہر پہلو سے اکابر دیوبند نے حفاظت فرمائی، وہ سب کچھ ہیں اپنے دور میں، وہ سب کچھ ہیں، سبحان اللہ، جامعیت، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی بارنی دارالعلوم دیوبند ہیں، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی گویا اولین بانیوں میں سے ہیں۔ ان کے بعد حضرت مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا رحمت اللہ علیہ جامعیت رکھتے ہیں۔ ان کے بعد شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جامعیت رکھتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی شان اپنی جگہ نرالی ہے، کوئی فتنہ اعتقادی اٹھا حضرت کا کوئی نہ کوئی رسالہ کوئی نہ کوئی کتاب آپ موجود پائیں۔ پاکستان کے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک علمی خاص مقام بتایا فرمایا۔ یہ سب حضرات ہمارے نزدیک اللہ والے ہیں، سچے سنی، سچے حنفی، صوفی، سب کچھ۔ یا ایک اور بات عرض کر دوں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دیوبندی جماعت میں انتشار کیوں ہے تو صحیح انکار نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کرتا ہوں، ہم نے خود اپنے راستے تجویز کیے، ہم مجتہد بن گئے۔ جو دیوبندی ہے جس کا یہ یقین ہے کہ اکابر دیوبند صحیح سنی حنفی تھے، اللہ والے تھے، تو وہ انہوں نے جو عقائد بیان فرمائے ہیں ان کو مان لو، دیوبندی رہو، کہو اپنے
اپنے آپ کو دیوبندی مانو، ان کے خلاف عقیدے، انتشار ہوگا نا۔ آپ ان اکابر کے ساتھ کسی کے علم کو مناسبت نہیں، کسی کے خلوص کو مناسبت نہیں، وہ خاص شخصیتیں ہیں۔ المحند میں جو عقائد بیان فرما دیے ہیں اس وقت کے جن اکابر کے دستخط ہیں ان کو مان لو دیوبندی، ان کو نہ مانو دیوبندی نہیں۔ مان لو انتشار ختم ہو جائے گا، نہ مانو تو رستے جدا جدا ہو جائیں گے، پھر انتشار ختم کیسے؟ اس طرح صحابہ کرام کے بارے میں ہر صحابی کو مان لو، ہر صحابی کو جنتی مان لو، کسی کے متعلق دل میں کوئی غبار نہ رہے، میل کچیل نہ رہے، سنی بن گئے، صحابہ کے متعلق سنی بن گئے۔ اور اگر تم دل میں کھوٹ رکھتے ہو، خواہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے ہو، خواہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے ہو، خواہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے ہو، تو تم سنی نہیں ہو، تمہارا راستہ جدا ہو گیا۔ اکابر دیوبند نے جو اعتقادات لکھے ہیں ان کو مان لو تو صحیح دیوبندی ہو، عمل کی رب توفیق دے۔ اب ان کا نام لو، عقیدہ جدا بناؤ تو کیسے اتحاد ہو سکتا؟ کلمہ اسلام پر یقین رکھو، جو کلمہ اللہ کے قرآن میں ہے، جو کلمہ خاتم النبیین نے بتایا، جو صحابہ اہل بیت نے پڑھا، اس کو مان لو تو تمہارا ایمان کلمے کے اعتبار سے صحیح ہو گیا۔ اس کو نہ مانو تو پھر تمہارا ایمان ختم ہو۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم کلمہ اسلام سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا کیا ضرورت ہے، تو پھر اسلام کا نام لینے کیا؟ جس اسلام کی بنیاد کلمہ اسلام بھی نہیں ہے، تو پھر کس اسلام کو سنبھال کے جنت میں جاؤ گے؟ یہ دیکھو میرے پاس کتاب ہے، کراچی کی چھپی ہوئی ہے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری محدث رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کا ایک فارغ ہے، میں نے دیکھا نہیں، کتابیں پڑھی ہیں، ایک فتنے کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اس نے کتاب لکھی ہے حیات سیدنا یزید، یہ کتاب، اب وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ محمود عباسی کے متعلق اس کتاب میں لکھے ہیں شیخ الاسلام امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ۔ اب جو حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت پر جرح کرتا ہے، جو ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتا، وہ امام اہل سنت ہو گیا، تو اہل سنت تو مذہب ختم ہو گیا۔ اس میں یہ لکھتا ہے کہ یزید کی خلافت تو قرآن کے اصول پر ٹھیک ہے، حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ راشد نہیں ہو سکے، اس کو مانو گے یہ سنی مذہب نہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اسی خارجی گروہ کا ایک عزیر احمد ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سیاستہ کے مصنفین جو ہے، جو حدیث پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ممکن ہے یہ کتابیں ان تک نہ پہنچے، اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ سیاستہ کے مصنفین امام بخاری، امام مسلم وغیرہ سب کے عقیدے مجوسی عقیدے تھے، انہوں نے مجوسی عقیدے ٹھوس دیے اس کتاب۔ تو دین کہاں؟ یہ بھی تو اسلام ہے نا، پیش کر رہا ہے۔ دین اسلام کا ہارا، اس نے لکھا کہ 1000 حدیثیں بخاری نے، امام بخاری کا مذاق اڑاتا ہے، امام بخاری نے 1000 حدیثیں مجوسی کے عقیدے کی بخاری میں داخل۔ اتنا گندا ہے بکواس، اور وہ خود لکھتے ہیں مجھ کو جو فیض پہنچا ہے محمود عباسی میرا استاد، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، علی کی بھی ماں ہے، اختلاف تھا، اتحادی ختم ہو گیا، لیکن یہ لکھتا ہے علی مرتضیٰ نے اپنے ایرانی حامیوں کی مدد سے عثمان غنی کے بڑھاپے اور شرافت سے فائدہ اٹھا کر خلافت پر قبضہ کیا۔ ام المومنین نے اس غداری اور سازش سے پردہ اٹھا دی۔ یہی اہل سنت کا مطلب؟ ہم نے محنت چھوڑ دی، وہ سنی کے نام سے میدان ہے۔
میں تو ہر تقریر میں خارجیت کی تربیت کرتا ہوں، ورنہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مجھے مرقدار بنوں گا، کہوں میں کہ حق چار یار کو مانتا ہوں، علی مرتضیٰ پر تان ہو رہا عائشہ صدیقہ پر، میں خاموش ہو جاؤں، یہ خاموشی غداری ہے کہ خلافت راشدہ حق چار یار مولانا قاضی محمد حسین صاحب زندہ باد۔ یہ لکھتے ہیں علی المرتضیٰ نے ایرانی مجوسیوں کی مدد سے حکومت حاصل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہ کیا، خود انہی کے ہی ایک پرستار کے ہاتھوں نے ختم کر دیا، پھر حکومت کا بھی ان کی نسل میں نہ آ سکی، یہ ام المومنین کی بددعا تھی۔ ان کا حملہ یہی ہے کہ علی المرتضیٰ کو خلیفہ راشد نہ مانو، تو یہ سنی مذہب کی بنیاد کو گرا رہے ہیں، اہل سنت بن کر امام اہل سنت، ہم کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھو اکابر نے تحفظ کیا، یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد سنا رہا ہوں، آیت استخلاف، یہ ہدیت الشیعہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ فدق کے موضوع پر لکھی، لیکن حضرت کو تو ایک وہابی علم اللہ نے عطا فرمایا، خلافت کا مسئلہ بھی جامعیت کے ساتھ یہاں بیان فرمایا، اور فرماتے ہیں سب کا سب یہ خلافت کا جو ہے نا وعدہ اللہ کا، حضرت نانوتوی صفحہ 56 پرانی نہیں بھی اب چھپ چکی ہے، میرے پاس پرانا نسخہ ہے، سب کا سب اصل میں انہی چار یار کے لیے تھا، یہ چار یار حضرت نانوتوی نے بنا۔ خلافت راشدہ حق چار یار مذہب اہل سنت والجماعت زندہ باد۔ بھائی جب آیت استخلاف کا مصداق مہاجرین اولین خلفاء کے چار ہی ہیں، سارے اصحاب حضور کے یار ہیں، لیکن یہ چار یار خلافت راشدہ پر کے منصب پر فائد ہونے کی وجہ سے حضرت دیوبندیوں کو سمجھا رہا ہو، کہتے ہیں حق چار یار کیا، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سب کا سب اصل میں انہی چار یار کے لیے تھا۔ اب ہم کہتے ہیں چار یار، حق چار یار، حق کا لفظ بڑھاتے ہیں نا، حق ہے تو حق ٹھیک ہے، جن کے نزدیک حق نہیں ہے وہ نہ کہ۔ آگے فرماتے ہیں القصہ نعمت خلافت ہر چند بالرسالت چار یار ہی کے لیے تھی، یہ چار یار اصطلاح ہے، سب یار ہیں برحق، قرآن کی موجودہ خلافت راشدہ جن کو ملی وہ صرف یہ چار ہیں، امام الخلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت علی المرتضیٰ، جو ان چاروں میں سے کسی کے متعلق میل رکھتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر۔ آج خلافت راشدہ کا تحفظ بہت اہم ہے، ضروری ہے، بچ نہیں سکو گے خارجیوں سے، رابطیوں سے۔ ہمارے اکابر مودودی اور مودودی جماعت سے اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ جرح اور طعن کی ہے کہ ان کے اس کے بعد پھر وہ خلافت راشدہ کے منصب پر تسلیم نہیں کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف اتحادی تھا، امام حسن کی صلح کے بعد بالاجماع خلیفہ براک ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ کسی پر طعن نہ کرو، کسی پر طعن نہ کرو تو سنی ہو، اگر کسی زندہ باد زندہ باد